وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور دائمی ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں جتنا حقوق کا پاس و لحاظ کیا گیا ہے اس کی نظیر اور کسی دوسرے دین میں نہیں مل سکتی، اور جہاں حقوق کو پامال کیا جاتا ہے وہاں ظلم و عدوان کا پایا جانا یقینی ہوتا ہے، اور جہاں جس قدر حقوق کا لحاظ کیا جاتا ہے اسی قدر صالحیت پائی جاتی ہے اور پرسکون فضا قائم رہتی ہے۔ اسلام نے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلا حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ حقوق جو بندوں پر واجب ہیں، فرض ہیں، عبادات وغیرہ، اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حقوق العباد کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنے شان کریمی سے اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود اپنے حقوق معاف نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کہ اس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف نیکیاں ہوں گی، اور اس کی نیکیاں اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو مظلوم کو اس کی نیکیاں لے کر کے دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون مل مفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مفلس تو ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس، حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق لیا ہوگا، تو وہاں پہ اس کی نیکیاں لے کر کے اور مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق، سب سے تاکیدی حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد مراتب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ماں کا حق کے حقوق، باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے اور سماج کے حقوق، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اس لیے کہ جتنے احسانات کسی انسان پر والدین کے ہوتے ہیں اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ پیدائش سے قبل کے مراحل اور اس کی تکلیفیں، پیدائش کے وقت کا درد اور پریشانی، پیدائش کے بعد اس کا مکمل دیکھ ریکھ، اور اس کو اولاد کو خوشی کی حالت میں دیکھ کر کے اپنا سارا غم بھول جانا، اس کو کسی دکھ میں دیکھ کر کے سارے خوشی کو بھول جانا، یہ چیز اور اولاد کے تعمیر کے لیے پوری جد و جہد کرنا، اپنے بساط سے زیادہ
خرچ کرنا، یہ چیز والدین کے علاوہ اور کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ غرض والدین کا جو احسان ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف جس قدر اسلام نے کیا ہے اتنا کسی دین نے نہیں کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے بڑی ہو کر والدین کے ان احسانات کو بھلا دیتی ہے، ان کو جھڑک دیتی ہے اور ان سے بچھڑ جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ان کو الگ چھوڑ دیتی ہے، اپنے ساس سسر کو والدین پر ترجیح دیتی ہے، ساس سسر ہو کے ماں باپ سمجھنے لگتی ہے، ان سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا ہے۔ والدین کے احسانات گنا گنا کر کے اور اولاد کے دل میں ان کی عظمت اور اہمیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا صریح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نہ تو ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے اچھی بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہو کہ ہمارے پروردگار جس طرح انہوں نے محبت اور شفقت سے بچپن میں ہماری تربیت کی ایسے تم پر رحم فرما۔ اس آیت کریمہ میں والدین کے تئیں 5 احکامات اولاد کو دیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ آپ انہیں اف تک نہ کہیں، یعنی اف سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف دہ قول یا فعل جس سے ان کو ذہنی یا روحانی تکلیف پہنچے اس سے ممانعت ہے۔ اولاد پر لازم ہے کہ اچھے انداز میں ان سے بات کریں، اور کوئی بھی بات جس سے ان کو یہاں تک کہ اف بھی نہ کہیں، کیونکہ اف میں بھی گستاخی، ہلکی گستاخی پائی جاتی ہے، اور جب ہلکی گستاخی کی بھی اجازت نہیں تو بڑی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ اف بھی نہ کہیں انہیں، یعنی کوئی بھی تکلیف دہ بات ان کے سامنے نہ کریں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دوسری بات کیا ہے کہ انہیں جھڑکے نہ۔ عموماً والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے کسی حرکت سے یا کسی بات سے اولاد کو غصہ آ جائے، تو حکم یہ ہے، تاکید یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی اولاد برداشت کرے، صبر کرے، اور انہیں الٹی سیدھی بات نہ کہے، نہ تو جھڑکے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کبھی بھی جب والدین سے بات کریں تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور چوتھا یہ کہ والدین پر رحم کرتے ہوئے اور ترس کھاتے ہوئے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اولاد ان کے سامنے جھکی رہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پر سے ڈھانپ لیتی ہے اور تمام چیزوں سے ان کی حفاظت کرتی ہے، ایسے جب اولاد جب مطلب بڑے ہو جائیں اور والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ہر طرح سے خیال رکھیں اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کریں، کسی طرح کی بھی ان کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ اور اس حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے ہمیں پالا پوسا ہے تو بھی ان پر رحم کر، تم بھی تو بھی ان پر۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا، یعنی حمل کے تکلیف برداشت کی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
اور تکلیف اٹھا کر کے، پریشانی اٹھا کر کے اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، یعنی 30 مہینے تک اس نے انتہائی مشقت کے عالم میں زندگی گزاری۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اس نے کہا کہ ہمارے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیرا اس چیز کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میرے اولاد کو بھی تو صالح بنا۔ اس آیت میں تکلیف کا جو ذکر کیا گیا ہے، پریشانی، ماں کی تکلیف اور پریشانی کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، حسن صحبت یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا پھر اس کے بعد؟ تو کہا تمہارا باپ۔ یعنی 3 درجے ماں کو دیے گئے ہیں، باپ سے اوپر 3 درجے دیے گئے ہیں، اس لیے کہ 3 ایسے مرحلے ہیں کہ جن میں باپ اس کا کسی طور پر شریک، اس کے ساتھ کسی طور پہ شریک نہ ہوتا، تنہا ماں برداشت کرتی ہے۔ کون سے 3 مرحلے؟ ایک حمل کی پریشانی، اور دوسرا وضع حمل یعنی پیدائش میں جو تکلیف و پریشانی ہوتی، اور تیسرا یہ کہ 2 سال تک کے اپنا خون جگر وہ پلاتی ہے۔ تو 3 یہ مراحل ایسے ہیں جس میں باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر 3 درجہ فوقیت دی ہے، اور پھر اس کے بعد ماں کے بعد باپ کا درجہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر 3 کے بعد کہا کہ تمہارا باپ۔ گویا ماں اور باپ یہ دونوں ایک طرف اور باقی تمام لوگ ایک طرف، تو ماں اور باپ کے حقوق تمام لوگوں پر سب پر بھاری ہوں گے۔ ماں کے باپ کے بعد باپ کا درجہ اس طور پر ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کی، اولاد کی حفاظت اور ان کی پرورش میں باپ کی شخصیت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے تعلیم و تربیت میں باپ کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے پائی کے کمائی کا بیشتر حصہ اپنی اولاد ہی پر لٹا دیتا ہے۔ ان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے، غم دیکھ کر کے غم ہوتا ہے، اس غم محسوس کرتا ہے، اور اپنے اولاد کو سنوارنے، غلط ماحول سے بچانے کی فکر جو ہے باپ ہی کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا انمول مرحلہ جو ہے وہ باپ اپنے اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے ماں کے بعد باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ، جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بعض صحابہ کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے، اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں میں کہا گیا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین، یعنی 2 مکمل سال۔ تو گویا کہ 24 مہینے یہ نکل گئے، باقی کتنے بجے؟ 6 مہینے۔ تو اگر کسی کے یہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو حرامی نہیں مانا جائے گا، بلکہ حلال کا بچہ مانا جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اسی آیت سے ابن عباس وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو حلال مانا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے کہی ہے، اور 2 سال تک کے دودھ پلایا جاتا ہے، تو باقی بچے 6 مہینے۔ گویا اقل مدت، حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے۔ اور اس آیت میں نیک اولاد کی صفت بیان کی گئی ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت۔ اور جو بدبخت اولاد ہوتی ہے وہ نہ تو حسن سلوک کرتی ہے بلکہ برا سلوک کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسے توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ حسن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث میں بھی بڑی تاکید آئی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کی سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد؟ تو کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو کہا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درجہ صریح طور پر حدیث میں آیا ہے کہ جہاد اور ہجرت سے بھی بڑھ کے ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا نام ہجرت اور جہاد کے لیے لکھوانا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر اور جہاد پہ، اور میں اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب کہا جاؤ ان کی خدمت کرو۔ ایک اور صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں غزوے میں نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اولاد ہیں، تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا جاؤ تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت یہ جہاد اور ہجرت سے کے برابر ہے، بلکہ والدین کی خدمت کا حکم اس وقت بھی دیا گیا ہے جبکہ والدین کافر اور مشرک ہوں، تبھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میری والدہ آئیں اور وہ حالت کفر میں تھیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ حالت کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ گویا کہ والدین اگر ہمیں حکم دیں اور جائز کام کا حکم دیں تو ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، البتہ اگر وہ ناجائز اور معصیت کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ مصائب اور مشکلات کے دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی وسیلہ کے بارے میں، جس کا ذکر ہوتا ہے کہ تین لوگ پچھلی امتوں میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے کہ اچانک بارش آ گئی اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اچانک اوپر سے ایک چٹان گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے آپس میں کہا کہ لاؤ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کروں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے گزر اوقات کے لیے صرف بکریاں تھیں، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ میرا معمول یہ تھا کہ جب میں بکریاں چرا کے لاتا، ان کا دودھ دوہتا اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چارے کی تلاش میں دور چلا گیا اور واپس آتے آتے تاخیر ہو گئی اور میرے والدین سو گئے۔ میں نے دودھ دوہا اور دودھ کا پیالہ رکھ کر کے پوری رات میں ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ نہ تو انہیں جگانا نیند میں خلل ڈالنا مناسب سمجھا اور نہ ہی والدین سے پہلے کسی اپنے بچوں کو پلانا مناسب تھا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بچے ہمارے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح کے وقت وہ پیالہ لے کر پوری رات میں ان کے سرہانے کھڑا رہا اور صبح کے وقت جب ان کی نیند کھلی تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان جو ہے تھوڑا سا سرک گیا اور لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں ہوا۔ پھر 2 ساتھی جو اور تھے انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ چٹان جو ہے وہاں سے سرک گیا اور راستہ بن گیا اور سارے لوگ وہاں سے نکل آئے۔ تو والدین، پہلی بات والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس بات کا وہ جائز بات کا حکم دے اس کو مانا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ والدین پر خرچ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو کسی رشتہ دار، ضرورت مند رشتہ دار پر کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں خرچ کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سب سے قریبی کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ اسی طرح والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، خاص طور پہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کون کون؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو چھوڑ کے جائے اور وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا او علم ینتفع بہ، کہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس سے بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے طرف سے صدقہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد وفات پا گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کے لیے کفارہ ہوگا، ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کے طرف سے اگر وہ وفات پا چکے ہوں یا زندہ بھی ہوں تو ان کے طرف سے صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر اگر کسی کے حقوق ہوں، کسی کا قرض ہو یا روزے وغیرہ اگر ان کے اوپر واجب ہوں تو اس کی ادائیگی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، کہ جو شخص مر جائے اور اس پہ روزہ ہو تو اس کے ولی جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے اور ان کے جو دوست احباب ہوں ان کے ساتھ ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے والدین کے جو وفات پا چکے ہیں ان کے حقوق میں سے کوئی حق ابھی باقی ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ یعنی حسن سلوک کی کوئی صورت ابھی باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہیں، ان کے واسطے سے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے دوستوں کے ساتھ تم عزت کرو۔ خلاصہ یہ کہ والدین حقوق العباد میں والدین کے بارے میں جتنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں جتنے نصوص یعنی قرآن کی آیات اور احادیث آئی ہیں اتنا اور کسی کے بارے میں نہیں آئی ہیں۔ اور آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے، کہیں اس کی تاکید کی گئی ہے، کہیں اس کے ساتھ ان کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، کہیں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا، کہیں انہیں جھڑکنے سے روکا گیا، کہیں ایسا سبب بننے سے روکا گیا جس سے والدین کو گالی سننا پڑے، کہیں یہ کہ ان کے نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا سبب بتایا گیا، کہیں والدین کی خوشی کو اللہ کی خوشی، ان کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دی گئی، کہیں نافرمان اولاد کو سخت و سست کہا گیا۔ اس طرح کے مختلف انداز میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ والدین کی عزت و احترام کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے آرام و راحت کا پورا خیال رکھیں، اس کے لیے جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں، اور والدین بڑھاپے میں والدین کا پورا خیال رکھیں، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور بڑھاپے کی حالت میں اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کریں،
اپنے بچپن کم عمری کی بچکانہ حرکتوں کو یاد کر کے اگر ان سے کوئی بچکانہ حرکت سرزد ہو جائے تو مسکرا کر اس کو برداشت کر لیں، اور یہ دل میں سوچ لیں کہ والدین سے بڑھ کر کے کوئی بھی انسان والدین سے بڑھ کر کے حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے۔ وہ والدہ ہی ہے، ماں ہی ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ پیدائش کے وقت مصیبتیں برداشت کی، تکلیف سہے، اور اس کے بعد 2 سال تک کے اپنا خون جگر دودھ پلایا، خود بھوکی رہ کر کے اور بچے کو رونے نہیں دیا، کبھی گود میں پیشاب کر دیا تو مسکرا دیا، اور خود گیلے بستر پہ سو کر کے اور اپنی اولاد کو سوکھے بستر پہ سلایا، کبھی اگر دکھ کی حالت میں معمولی بیماری ہو گئی تو اس کی جان نکل گئی۔ یہ چیز والدین کے علاوہ اور کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بابا نے معجلان عقوبتہما فی النار کہ 2 دروازے ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو جلدی ہی مل جاتی ہے، البغی والعقوق۔ ایک تو یہ، دوسرے پر ظلم۔ آدمی اگر ظالم ہوتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نافرمانی۔ اس لیے ہمیں اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ چڑھنے لگے تو آپ نے بار بار 3 بار آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آج ممبر پہ چڑھتے ہوئے بار بار آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ممبر پہ میں چڑھنے لگا تو جبریل آ گئے، پہلے زینے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جو شخص اپنے والدین، پہلی بات یہی کہی کہ جو شخص اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان سے دعائیں لے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی تصور کریں کہ بددعا کرنے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور سفارش کرنے والے، آمین کہنے والے کون تھے؟ رحمت للعالمین۔ کیا ایسے بددعا کے بارے میں کہ جو جبریل امین کی زبان سے نکلی ہو اور جس کی قبولیت کی سفارش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، کیا اس کے رد ہونے کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے؟ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس بددعا کے زد میں آئے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ بھی ہے کہ آدمی ایسا سبب بننے سے بھی روکا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں سننا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے باپ کو گالی دے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کو گالی نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ الٹ کر کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو الٹ کر کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اگرچہ ڈائریکٹ اس نے گالی نہیں دی ہے، لیکن گالی دینے کا وہ سبب، گالی سننے، والدین کو گالی سننے کا سبب وہی بنا ہے۔ اگر وہ گالی دوسرے کے والدین کو نہ دیا ہوتا تو اس کو گالیاں نہ سننی پڑتی۔ اس لیے کوئی بھی چیز، ایسی چیز جو نافرمانی کے اس میں آتا ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور والدین کے خاص طور پہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو آرام و راحت ملے اور ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آدمی خود اپنے یا اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں قربانی دے دے، لیکن والدین کو خوش رکھے، اور انشاءاللہ اگر والدین کو خوش رکھے گا تو دنیا میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگا، اور آخرت میں بھی تو جو اس کو اونچا مقام ملے گا وہ تو ہے ہی ہے۔